دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ سیکھنے کے اس خوبصورت سفر کا آج 13واں دن ہے۔ 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم سے ہم نے آپ کے لیے قرآنی جملے کا انتخاب کیا۔ یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے، اور اس نسبت سے ہم آج جو سبق سیکھنے والے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ مصر کی سرزمین پر ایک قوم رہتی تھی جس کا نام تھا بنی اسرائیل۔ وہ لوگ بہت آزمائش میں تھے، ان کا بادشاہ بہت ظالم تھا، اس کا نام فرعون تھا۔ وہ انہیں بہت تکلیف دیتا، ان سے بہت زیادہ سخت کام لیتا اور ان پہ بہت ظلم کرتا۔ ان کے ہاں لڑکے پیدا ہوتے تو ان کو مار دیتا، قتل کر دیتا، لڑکیاں پیدا ہوتی تو چھوڑ دیتا، لیکن سارے ہی لڑکوں کو قتل کر دیتا۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ لڑکے بڑے ہو کر اس کا مقابلہ نہ کریں اور اسے مار نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں نجات دلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کا مقابلہ کیا۔ پہلے تو اسے دعوت دی لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو خود بہت بڑا رب ہوں، میں تمہارے رب کو کیوں مانوں؟ آخرکار اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ فرعون اپنے لشکر سمیت حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے پیچھے بھاگا، اور آگے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل رہے تھے، رستے میں سمندر آ گیا۔ اب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا جو ہے وہ پانی میں مارے۔ جب حضرت موسیٰ نے عصا کو پانی میں مارا نا تو وہاں پہ رستہ بن گیا۔ پیارے بچوں، ان ھذا لشیء عجیب، کتنی عجیب بات تھی، کیسی اللہ کی قدرت تھی، کبھی ہم نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، کبھی سائنس نے کوئی ایسا کارنامہ کر کے نہیں دکھایا کہ پانی کے اندر راستہ بن جائے آنن فانن فوری طور پہ۔ ہم سمندر کے اوپر، دریاؤں کے اوپر پل تو بنا سکتے ہیں، لیکن پتہ ہے پل بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے نا؟ ہم ایسے تو نہیں کر سکتے کہ 1 سیکنڈ میں جو ہے نا دریا کے اندر راستہ بن جائے۔ تو ایسے ہی ہو گیا اللہ کی قدرت، سبحان اللہ، کہ اللہ کے حکم سے دریا میں راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پانی میں مارا تو جی راستہ بن گیا۔ پوری بنی اسرائیل کی قوم فٹافٹ اس راستے سے دریا پار کر گئی۔ اب فرعون اس کے لشکر نے دیکھا تو اس نے کہا چلو راستہ بنا ہوا، ہم بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ جب عین بیچوں بیچ وہ پانی کے پورا لشکر پہنچ گیا تو راستہ ختم ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ ان ھذا لشیء عجیب، اللہ کی قدرت ہے بھائی، کیسی عجیب بات ہوئی۔ نبی اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستہ بن گیا، اور اللہ کا دشمن جب پانی کے درمیان میں پہنچا پورے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ تو ایسے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بڑی اہم بات سمجھائی۔ حضرت موسیٰ نے انہیں کہا کہ جب تم کمزور تھے تو اللہ نے تمہیں نجات دی، تمہیں عزت دی، تمہیں رزق دیا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر یہ سمجھایا کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم کی آیت، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں پہ الحمدللہ کہو گے۔ شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کا شکر کیا جائے اس کی بات مانی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اور ساتھ ہی یہ والی تنبیہ بھی کی، اگر ناشکری کرو گے تو سزا ملے گی۔ پیارے بچوں، اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ جو شکر کرتا ہے، زیادہ شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زیادہ عطا کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک چھوٹے اور پیارے بچے کی میں آپ کو بات بتاتی ہوں۔ اس کو امی جان نے کھلونا لے کر دیا۔ اس کی ماما نے جب اسے کھلونا لے کے دیا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے کھلونا دیا۔ وہ یہ جملہ چھوٹا بچہ تھا، وہ یہ جملہ بار بار بولتا، اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہ کھلونا دیا، اللہ تعالیٰ اس ٹوائے کے لیے آپ کا شکریہ۔ تو ایسا ہوا کہ تھوڑے دنوں بعد اسے ایک اور کھلونا گفٹ ملا، اس نے پھر اور شکر کیا، پھر اسے ایک اور کھلونا ملا۔ تو اس کی ماما نے اسے بتایا کہ یہ اس لیے ہے کہ آپ نے بار بار اللہ کا ایک کھلونا ملنے پہ شکر کیا، پھر دوسرا کھلونا ملنے پہ شکر کیا۔ آپ کو بھی جو نعمت ملے، جو چیز ملے، اس پہ بہت زیادہ شکر کیا کریں۔ جب ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ عطا کرتے ہیں، ہے نا؟ تو ہماری زندگی میں ہمارے پاس کتنی زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں۔ ہر نعمت کے بارے میں سوچیں اور دل سے اللہ تعالیٰ کو تھینک یو بولیں، دل سے اس بات کو مانیں کہ اس والی نعمت سے آپ کی زندگی میں خوشی اور آسانی آئی ہے۔ اللہ بھی شکر کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بات بھی سکھائی کہ انسانوں کا بھی شکریہ ادا کریں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آپ کو چاکلیٹ دے اور آپ اس کو شکریہ کہیں تو آپ کا بھی دل خوش ہوگا اور دینے والے کا بھی ہوگا۔ بس اس طرح سوچیں کہ اگر آپ نے اپنے کسی دوست کو چاکلیٹ دی اور وہ آگے سے آپ کو تھینک یو بولے تو آپ کو اچھا لگے گا، لیکن اگر وہ کچھ بھی نہ کہے تو آپ کو عجیب لگے گا کہ میں نے اسے دیا لیکن اس نے کچھ بھی نہیں، اس کو ذرا قدر نہیں ہے، بھائی اس نے تھینک یو تک نہیں کہا،
ایسے ہی دل میں آتی ہے نا بات. تو ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہم تمہیں اور زیادہ دے گا. ہم جس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ نعمت اور زیادہ دیتا ہے. اگر ہم اس بات کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں دی تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اور برکت دے گا. اگر ہم صحت کی حالت میں اپنی صحت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیماری سے، بخار سے، تکلیف سے بچایا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ صحت اچھی عطا کرے گا. اگر ہم اس بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھیلنے کے لیے بہت اچھی اچھی چیزیں دی، اچھے پلے گراؤنڈز دیے، جن کے گھر کے پاس پارک ہے وہ اس پہ شکریہ ادا کریں کہ ہمارے گھر پارک کے پاس ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ سہولتیں دیں گے کھیلنے کی. جن کا گھر مسجد کے پاس ہے انہیں زیادہ لمبا چل کے نہیں جانا پڑتا، وہ مسجد جانے پہ، مسجد کے قریب ہونے پہ اللہ کا شکریہ ادا کریں. یعنی ہر بات پہ شکریہ. اچھے دوست ملنے پہ شکریہ، اچھا لباس، اچھا ڈریس ملنے پہ شکریہ. بس شکر شکر شکر. ایک دفعہ نا حضرت معاذ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری دعا سکھائی. حضرت معاذ سے کہا کہ ہر نماز کے بعد نا آپ یہ والی دعا پڑھا کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ آپ میری مدد فرمائیں کہ میں آپ کو اچھے سے یاد رکھوں، آپ کو یاد کرتا رہوں، آپ کا شکر ادا کرتا رہوں اور آپ کی اچھے طریقے سے عبادت کروں. 3 باتیں آئیں، اللہ کا ذکر کرنا، یعنی اسے یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا اچھے طریقے سے، اللہ تعالیٰ کی اچھی عبادت کرنا. تینوں باتیں اچھے طریقے سے. تو ہم دیکھیں نا، ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، سوچنا چاہیے کہ ہم اچھی نماز پڑھتے ہیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو آج دعا بھی سیکھ لی اور قرآنی جملہ بھی سیکھ لیا. تو بس اب آپ نے ایک گریٹیچیوڈ ٹری بنانا ہے، ایک درخت بنانا ہے اپنی ایک شیٹ پہ، اور اس پہ آپ نے وہ کچھ ایسے فروٹس لگانے. فروٹس کے اندر آپ نے لکھنا ہے میں کس کس نعمت پہ اللہ کا زیادہ شکریہ ادا کروں گا تاکہ وہ مجھے اور ملے اور ملے اور ملے. آپ کو چاکلیٹ کھانے کا شوق ہے تو آپ بہت سارے چاکلیٹ کا شکریہ ادا کریں. ہر دفعہ کریں، اللہ تعالیٰ اور دیں گے آپ کو. اور بھی کوئی کھانے کی چیز، کھیلنے کی چیز، کوئی پڑھنے کے لیے کتاب، کوئی چیز کچھ بھی چاہیے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں جب پہلے سوچ کے جو آپ کو ملی. ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیں گے نا اس بات کو کہ ہم نے اس جملے کو بار بار بولنا ہے، اپنے آپ کو یاد کرانا ہے، آپس میں اپنے کلاس میٹس کو یاد کرانا ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، ماما کو، بابا کو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ کون سے سورت کی آیت ہے؟ سورہ ابراہیم کی. آیت نمبر یاد ہے؟ اچھا چلو دیکھیں تو بتائیں تو کون سی آیت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.